अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। लेकिन अब खबर ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड में अपने फौजी अड्डे पर जंगी तैयारे जिनमें F-15 और F-35 शामिल हैं भिजवा दिए हैं। ये ऐलान सामने आने के बाद ग्रीनलैंड में अवाम की तरफ से शदीद रद्दअमल सामने आया, क्योंकि तैयारे भिजवाने के साथ ही अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ज़ाती प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट भी शेयर की गई, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के ऊपर जो अमरीकी परचम है उसको गाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके साथ साथ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस और सेक्रेटरी खारजा जनाब मार्को रूबियो भी मौजूद हैं। और उसके साथ एक प्लेट लगी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इन 2026, यानी इसी साल अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के ऊपर अमरीकी परचम लहरा देंगे। ट्रुथ सोशल पर अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से ये जो पोस्ट है इसको शेयर किए जाने और उसके साथ साथ जंगी तैयारों का ग्रीनलैंड की तरफ आने के ऐलान ने इनफैक्ट ग्रीनलैंड की आवाम को अमेरिका के खिलाफ भड़कने पर मजबूर कर दिया। और फिर ग्रीनलैंड के लोगों की एक बड़ी तादाद ग्रीनलैंड में अमरीकी सफारत खाने के बाहर जमा हुई और वहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ शदीद तरीन नाराबाजी की गई। लेकिन यह सिलसिला यहां पर रुका नहीं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर यके बाद दीगरे फ्रेंच प्रेसिडेंट और जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ साथ नेटो के सेक्रेटरी जनरल के हवाले से भी तज़हीक अमेज बयानात सामने आए। और इसके साथ साथ ये जो पर्सनल मैसेज फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और नेटो के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भिजवाए गए थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से ये जो जाती पैगामात हैं इनको भी ट्रुथ सोशल के ऊपर शेयर कर दिया गया। जिसके बाद ये सवाल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गया कि क्या एक ऐसे सदर को, एक ऐसे शख्स को अमेरिका के सदारती ओहदे पर बरकरार रखा जा सकता है जो तो ना तो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और कवानीन को तस्लीम करता है, ना ही किसी मुल्क की आज़ादी और उसके वक़ार को तस्लीम करने के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ वो सफारती आदाब को भी अब बलाए ताक रखने के लिए अपना सानी नहीं रखता। ऐसी किसी भी शख्सियत को किस तरीके से अमेरिकन सदारत के ओहदे पर फाइज रखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल डेवलप हो गई है और इसके बाद मुख्तलिफ अमरीकी माहिरीन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये के ऊपर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर अमेरिका की सबसे ज्यादा मकबूल और सबसे ज्यादा मुस्तनद आवाज सेनेटर बर्नी सैंडर्स की तरफ से भी इस सारी सूरत हाल पर शदीद तरीन रद्द अमल सामने आया है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करता हूं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं ईरान की, क्योंकि ईरान भी इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जद पर है। USS इब्राहिम लिंकन और उसके साथ साथ जंगी बहरी जहाज़ों की एक बहुत बड़ी जो खेप है वो रवाना कर दी गई है खलीज के लिए, जो अब अबनाए मलाका की हदूद से गुजर कर आगे बढ़ रही है। और इसके बारे में ये इतलात सामने आ रही हैं कि वो अगले 2 से 3 रोज तक यानी जुमे तक खलीज में पहुंच जाएंगी और ऐसी पोजीशन पर लंगर अंदाज हो जाएंगी जहां से वो बराह रास्त ईरान को निशाना बना सकते हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जंगी तैयारों की मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पोजीशनिंग की खबरें भी सामने आ रही हैं। और इसके साथ साथ उर्दन में भी अमरीकी फौजों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। इसके साथ साथ BBC की तरफ से एक खबर को भी शेयर किया गया है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। BBC की तरफ से उसकी वेबसाइट पर जारी होने वाली खबर के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह अली खामेनाई रुपोश हो गए हैं, यानी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ईरान को इस बात के खदशात लाहक है कि मुमकिना अमरीकी कार्रवाई में वाहिद निशाना ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह अली खामेनाई है, क्योंकि उनको मंजर से हटाने के बारे में इस्राएली प्राइम मिनिस्टर जनाब नेतन्याहू और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए जनाब आयतुल्लाह खामेनाई का मंजर से हटाया जाना जरूरी है।
اب اس خبر کے سامنے آنے کے بعد ایران میں بھی جو تیاریاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور مختلف جو سوشل میڈیا کے اہم ترین اور سرکردہ افراد ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ایران کی جو سرحد ہے، اور خاص طور پر ایسے مقامات جہاں سے اسرائیل اور اردن میں موجود امریکن ایئر بیسز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، ان مقامات پر جو ایران کی فوج ہے وہ نہ صرف تعینات ہو گئی ہے بلکہ وہاں پر یہ جو میزائل لانچرز ہیں ان کو بھی وہاں پر ڈپلوائے کیا جا رہا ہے تاکہ ایسی کسی بھی صورتحال میں بھرپور جواب دیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی گرم ہے کہ حالیہ دنوں میں چائنا کی طرف سے ایران کے طرف تقریباً 54 کے قریب جو گلوب ماسٹر ٹرانسپورٹر طیارے ہیں وہ روانہ ہوئے ہیں، اور حالیہ دنوں کے اندر چائنا کی طرف سے ایران کو جو ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے HQ-9B وہ ٹرانسفر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے میزائل پروگرام کو مزید طاقت بخشنے کے لیے جو سالڈ فیول کے راکٹس ہیں وہ بھی فراہم کیے گئے ہیں تاکہ ایران کی جو سٹرائک کی کیپیبلٹیز ہیں وہ برقرار رہ سکیں۔ اسی حوالے سے امریکہ کے ایک جو امپورٹنٹ جرنلسٹ ہیں ماریو نوافل، انہوں نے اس پوسٹ کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ خبریں اس وقت موجود ہیں لیکن آزاد ذرائع سے اس کی ابھی تک تصدیق سامنے نہیں آ سکی۔ البتہ انہوں نے ایران کے چائنا اور رشیا کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعاون کا ذکر کیا، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ چائنا کی طرف سے HQ-9 اور رشیا کی طرف سے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم، یہ جو دونوں میزائل ڈیفنس ویریئنٹس ہیں یہ ایران کو فراہم کیے جا چکے ہیں۔ لہٰذا اس ساری صورتحال میں یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ انفیکٹ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کل ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے آیت اللہ خامنائی کے اوپر حملے کے بعد جو مختلف امریکی اڈے ہیں ان کو جہنم بنانے کا اعلان کیا تھا، اور آج BBC نے اس خبر کو جو ہے وہ شیئر کیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر جناب آیت اللہ علی خامنائی صاحب روپوش ہو گئے ہیں، انڈر گراؤنڈ منتقل ہو گئے ہیں، یا کسی محفوظ بنکر میں وہ پناہ لے چکے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال انفیکٹ اسی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ دنیا انفیکٹ اس وقت ایک بڑی جنگ، اور ممکنہ طور پر 2026 کو اگر جنگوں کا سال قرار دیا جائے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے یہ جو گرین لینڈ میں امریکی جنگی طیاروں کی آمد ہے اس پر جو خبر صورتحال سامنے آئی ہے اس کے مطابق امریکہ کے جنگی طیارے گرین لینڈ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ جو طیارے ہیں یہ گرین لینڈ میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر پہنچیں گے، اور اس حوالے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ دفاعی ادارے نوارڈ کے مطابق گرین لینڈ کی حکومت کو ان طیاروں کی آمد سے آگاہ کر دیا گیا ہے، اور امریکی طیاروں کی نئی کھیپ پہنچانے میں ڈنمارک کی حکومت کو بھی جو ہے وہ آگاہ کرتے ہوئے جو خصوصی سفارتی جو چینلز ہیں ان کو بھی حرکت میں لایا گیا ہے۔ گرین لینڈ انفیکٹ آپ کو معلوم ہے کہ ڈنمارک کا ایریا ہے، اور یہاں پر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی خاصے عرصے سے نظر ہے، وہ اپنے پہلے دور اقتدار میں بھی گرین لینڈ پر قبضہ جمانے کی بھرپور کوششیں کرتے رہے ہیں، لیکن وہ کوششیں بارآور ثابت نہیں ہو سکیں، اور اب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ جو نئی کوششیں ہیں گرین لینڈ کی عوام اس سارے عمل کو، خاص طور پر جنگی طیاروں کو گرین لینڈ میں ڈپلوائے کرنے کے عمل کو امریکی جو گرین لینڈ پر قبضے کے منصوبے کے ساتھ جوڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ان کی طرف سے جو شدید رد عمل ہے سامنے آیا۔ یہ جو پوسٹ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی ہے۔ اس کے اندر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکن پرچم کو گرین لینڈ کی سرزمین پر گاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مارکو روبیو اور وانس امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آگے ایک پلیٹ لگی ہے جس کے اوپر لکھا گیا ہے گرین لینڈ US ٹیریٹری ایسٹیمیٹڈ 2026، یعنی اسی سال گرین لینڈ کو امریکہ کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اب یہ والا جو معاملہ ہے گرین لینڈ والا وہ انفیکٹ امریکہ اور یورپی ممالک خاص طور پر نیٹو کے درمیان ایک بڑے سفارتی اور سیاسی تنازع کا سبب بن گیا ہے۔ فرینچ پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون ہو یا برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر، دونوں ہی برطانیہ
اور فرانس گرین لینڈ پر امریکی قبضے کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یقینی طور پر اگر ممالک آفیشلی اس طرح کی اناؤنسمنٹس کرتے ہیں کہ جناب وہ اس بات کو پسند نہیں کر رہے، تو نجی طور پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مختلف انداز سے یا دوستانہ انداز سے مختلف آپشنز کے اوپر بھی تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ اس حوالے سے فرینچ پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون نے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو چند ٹیکسٹ میسیجز کیے تھے، جن کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں میکرون پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں مائی فرینڈ وی آر ٹوٹلی ان لائن آن سیریا وی کین ڈو گریٹ تھنگس آن ایران آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ وٹ یو آر ڈوئنگ آن گرین لینڈ لیٹ us try to build a greater things I can set up a G7 meeting after Davos in Paris on Thursday afternoon I can invite the Ukrainians the Danish and Syrians and Russians in the Maldives let us have a dinner together in Paris together on Thursday before you go back to the US Emmanuel۔ یہ ان کی طرف سے امریکن پریزیڈنٹ کو کہا گیا کہ جناب آپ گرین لینڈ کے پیچھے کیوں پڑ گئے، ہم نے بڑا کچھ ماضی میں ایک ساتھ کیا ہے، اب بھی ہم ایران کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے مکمل طور پر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن گرین لینڈ کے ایشو کے اوپر اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ درست نہیں ہے، آپ ڈیوورس جا رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، واپسی پر آپ پیرس کے اندر رکیں، وہاں پر ہم بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، انہوں نے ان کی یہ جو نجی ٹاک تھی یہ انہوں نے جناب شیئر کر دی ٹروتھ سوشل پر، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی بڑا ہی دلچسپ ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، اسی دوران ایک رپورٹر نے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ فرینچ پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون آپ کی طرف سے غزہ کا جو پیس بورڈ بنایا گیا ہے اس میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے۔ تو اس پر ڈونلڈ ٹرمپ چونک گئے اور انہوں نے پوچھا کہ میرے پاس تو اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ جناب یہ اعلان ایمینوئل میکرون کی طرف سے سامنے آیا ہے، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ بھڑک گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم خود بھی اس کو غزہ بورڈ میں دیکھنا نہیں چاہتے، اس کے پاس اقتدار کے محض چند مہینے باقی رہ گئے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ فرانس کا دوبارہ صدر بنے گا، وہ بورڈ میں شامل ہو یا نہ ہو۔ غزہ کے حوالے سے جو میں انیشیٹو لے چکا ہوں وہ جاری رہیں گے، اور پھر انہوں نے میکرون کے حوالے سے سخت جملے بھی کہے، اور اس انٹریکشن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نہ صرف یہ پوسٹ سامنے آئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی طرف سے اگلی سٹیٹمنٹ سامنے آئی وہ اس کا آپ عکس اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ماضی میں ہونے والی یوکرین کے حوالے سے ایک میٹنگ کی تصویر کو شیئر کیا ہے ٹروتھ سوشل پر، اور اس کے ساتھ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی جس کے اوپر امریکی نقشہ بنا ہوا ہے مختلف علاقوں پر۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انفیکٹ یہ جو نقشہ یہاں پر آویزاں کیا ہوا ہے، جو کہ آلٹرڈ ہے، اوریجنل تصویر میں یہاں پہ نہیں ہے، لیکن یہ اے آئی جنریٹڈ ہے جو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنریٹ کر کے اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کیا ہے۔ اس کے اندر گرین لینڈ کے ساتھ ساتھ کینیڈا اور وینزویلا کو بھی امریکی ٹیریٹری ڈکلیئر کرتے ہوئے امریکن پریزیڈنٹ نے انفیکٹ مستقبل کے حوالے سے اپنے عزائم کا اظہار کیا۔ آپ کو یاد ہے کہ گرین لینڈ سے قبل امریکن پریزیڈنٹ آئس لینڈ کو اپنا کنٹرول میں لینا چاہتے تھے، اس کو بھی خریدنا چاہتے تھے، آئس لینڈ کی طرف سے انکار ہو گیا۔ پھر انہوں نے کینیڈا کے عوام سے کہا کہ جناب کینیڈا کو جو ہے وہ امریکہ کے اندر شامل ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد جو کینیڈین پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دیا کہ جناب ہم تو شامل نہیں ہونا چاہتے، جس پر سخت ترین رد عمل کا سامنا کرنا پڑا کینیڈین پریزیڈنٹ کو۔ اور پھر اب دوبارہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں وہ کینیڈا کو بھی ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، امریکہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ وینزویلا پر ابھی ریسنٹ اٹیک کیا گیا ہے اور چونکہ وہاں پر آئل کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں، 303 بلین بیرل آئل وینزویلا میں موجود ہے، لہٰذا اب وینزویلا کے اوپر بھی امریکن پریزیڈنٹ کی نظر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سچویشن انفیکٹ اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایک غیر روایتی سیاستدان ہیں، اور ان کی طرف سے یہ جو اقدامات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو یہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ان کی ایک دانستہ حکمت عملی ہے، یعنی شاک اینڈ ڈومینیٹ۔
अगले को एक हैरत का झटका दो और फिर उसके ऊपर गलबा पालो। यही स्ट्रेटेजी है डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि वो रवायती सफारतकारी पर यकीन नहीं रखते। वो गैर मुतवक्का, जारहाना और दबाव पैदा करने वाला रवैया अपनाते हैं ताकि इत्तेहादी खौफजदा हों, मीडिया एजेंडा उनके हाथ में रहे, मुखालिफिन दिफाई पोजीशन में चले जाएं। अब वो नेटो और यूरोप को भी दबाव में लाना चाहते हैं। ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है, नेटो अमरीका पर बोझ है। निजी पैगामात लीक करके नेटो की अंदरूनी तकसीम को अयां कर रहे हैं, यूरोपीय क़यादत को अवामी तौर पर कमज़ोर दिखा रहे हैं और पैगाम दे रहे हैं कि अमरीका अब पुरानी जिम्मेदारियां नहीं उठाएगा। और यही वो सूरत हाल है जिसने इनफैक्ट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उनकी इस सोच के वजह से खुद अमेरिका के अंदर भी शदीद रिजेंटमेंट सामने आ रही है। बल्कि भी तो खबर भी मैंने एक देखी है कि डिगो गार्सिया, जहाँ पर अमेरिका और बरतानिया का फौजी अड्डा है, बरतानिया ने उसका इल्हाक कर दिया है मॉरिशस के साथ, और उसके ऊपर उन्होंने अब मतलब ये है कि वो मॉरिशस का हिस्सा बन जाएगा डिगो गार्सिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो डिगो गार्सिया मॉरिशस का हिस्सा बन जाएगा, एक मुआहदा तय पा गया है बरतानिया और मॉरिशस के दरमियान, तो उसके बाद डिगो गार्सिया का जो अड्डा है जहाँ पर B-2 और B-52 बमबार तैयारे अमेरिका खड़े करता है, वो अमेरिका को खाली करना पड़ेगा। इस बुनियाद पर उन्होंने केयर स्टार्मर की भी धुलाई कर दी, ये ट्वीट करके कि जनाब ये क्या अमकाना फैसला है जो केयर स्टार्मर ने कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मॉरिशस को डिगो गार्सिया दे दिया जाएगा और चीन और रूस को खुली छुट्टी दे दी जाएगी कि वो जब चाहे जहां चाहे दंदनाते फिरें। ऐसा अमेरिका नहीं होने देगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह की सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप और नेटो के अंदर जो फासला है वो बढ़ रहा है, और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सिचुएशन है ये अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि मुस्तकबिल में किसी बड़े सियासी नुकसान का सबब बन सकती है। क्योंकि अगर अमेरिका ने इसी तरीके से ज़ोर और ज़बरदस्ती के ज़रिए ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा किया, कनाडा पर कब्ज़ा किया, वेनेज़ुएला पर कब्ज़ा किया, तो फिर हर एक ताकतवर मुल्क को कमज़ोर मुल्क पर कब्ज़ा करने की खुली छुट्टी मिल जाएगी। और ऐसी सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा, जो ऑलरेडी महज एक डिबेटिंग फोरम है, वो मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल और बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर ताकत का ही असूल चलेगा। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।